اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 49۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ سورہ نساء آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ خیال کرتے ہیں، بلکہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہے، فلا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ خیال کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہے، فلا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں یہود کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور سب سے زیادہ بلند خیال کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے منظور نظر ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہم ان کا یہ قول بھی پڑھیں گے آگے چل کے جو اسی سے متعلق ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ ان کے نزدیک دوسرے تمام لوگ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ یعنی یہود کا یہ خیال ہے کہ ان کو ہم جس طرح چاہیں لوٹ کر کھا جائیں، جس طرح چاہیں ان کو دھوکہ دے دیں، پھر ان کے بارے میں کوئی گرفت نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اس حوالے سے ہم سورہ آل عمران میں ان کا یہ قول بھی پڑھ چکے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی ان امیوں کے بارے میں ہم کو کوئی گرفت نہیں ہے، ہم سے ان کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیے آیت کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے خیال میں تو وہ پاکیزہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو پاکیزگی عطا نہیں کی ہے، اور ان کو پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے تو ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ نے کسی کے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اور سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی۔ دراصل دیکھیے اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے ولا یظلمون فتیلا، فتیل لفظ استعمال ہوا ہے۔ فتیل اس کو کہتے ہیں وہ جو دھاگا سا ہوتا ہے کھجور کے اندر جو گٹھلی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ وہ جو دھاگا سا لگا ہوا ہوتا ہے، جھلی سی جو گٹھلی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، گٹھلی سے لگا ہوا ہوتا ہے، اصل میں قرآن کریم کے نازل ہونے کے زمانے میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھنے میں آ سکتی تھی، کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو اس چیز سے مثال کے طور پر
بیان کیا جا سکتا تھا، اس لیے قرآن نے یہ فتیل کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بالکل کمتر اور حقیر سمجھا جاتا ہے اس چیز کو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو اس چیز سے مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا تھا جو چیز زیادہ مشاہدے میں آتی ہے، اور عرب کے یہاں پر تو کھجور کھانے کا رواج ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس جگہ لفظ فتیل کا استعمال کیا، یعنی ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے خیال میں بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ حقیقت میں پاکیزہ تو وہ ہے، پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اور ایک چیز اس آیت 49 میں ہمارے لیے ایک تعلیم بھی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ اپنی تعریف کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں تو اس کی وجہ کبر ہوتا ہے، تو حقیقت میں اس آیت کریمہ کے اندر کبر کی ممانعت سامنے آ گئی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خاتمے کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ خاتمہ تقوی پر ہوگا، تقوی اور طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ اور مقدس بتلانا یہ خوف الہی کے خلاف ہے۔ خاتمہ تو اللہ کو معلوم ہے، خاتمہ تقوی پر ہوگا یا طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ اور مقدس بتلانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یہ خوف الہی کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایک روایت مسلم میں آئی ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معلوم کیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کیونکہ میرا نام برہ تھا، با را اور ہا، را کے اوپر تشدید، برہ تھا، اور اس نام کے معنی آتے ہیں گناہوں سے پاک ہونا، تو کیونکہ میرا یہی نام تھا برہ، اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ میرا نام برہ ہے، یعنی گناہوں سے پاک، تو میں نے وہی نام بدلا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت جیسے الفاظ فرمائے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کی گناہوں سے پاکیزگی بیان نہ کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکیزگی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاکیزہ ہے اور کون نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ کے بجائے آپ کا نام زینب رکھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مقدس بیان کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ خیال کرنا، اور اپنے جیسا لوگوں کو نہ سمجھنا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کس طرح سے جھوٹ باندھ رہے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو بس یہی کافی ہے، وکفی بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے جو یہ بات گھڑ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 51 سورہ نساء، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں اصنام پر اور شیطان پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ ان اہل ایمان سے یہ تو زیادہ ہدایت پر ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں اصنام پر اور شیاطین پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ ان ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں، یعنی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اصل میں دیکھیے یہ ضد کی انتہا ہے۔ یہود اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے میں ان کے مشابہ تھے، کیونکہ دو عقیدے تو ان کے پاس بھی تھے، ایک اللہ پر اور ایک آخرت پر ایمان، اور یہ تو ہمارے اندر بھی ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا۔ تو ان دو عقیدوں میں یعنی آخرت پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، ان دونوں عقیدوں کے مشابہ تھے۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے اور توریت کو بھی اللہ کی کتاب مانتے تھے، یعنی صحابہ اکرام۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ ضد اور عداوت میں یہ یہود اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ مشرکین مکہ سے مل کر پہلے تو ان کے معبودوں کی تعظیم کی اور کہتے تھے کہ یہ مشرکین صحابہ اور مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں اور ان کا دین صحابہ کے دین سے بہتر ہے۔ تو ان کا یہ قول قرآن کریم کی اس آیت نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 52 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له سبیلا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز نہ دیکھو گے اس کا کوئی مددگار۔ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ ہی لعنت کر دے تو ہرگز نہ دیکھو گے اس کا کوئی مددگار۔ اس آیت میں جبت اور طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی والطاغوتی، جبت پر اور طاغوت پر۔ تو دو لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبت اور طاغوت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس، ابن جبیر، اسی طرح سے ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جبت حبشی لغت میں ساحر یعنی جادوگر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن ہے، یعنی جو لوگ غیب کی خبر بتلاتے ہیں وہ کاہن ہوتے ہیں۔ تو ساحر یعنی جادوگر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن ہے، یعنی جو لوگ غیب کی خبر بتلاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد کاہن ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہمیں آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پہلے تو قریش مکہ کی معبودوں کی تعظیم کی، اور پھر ہدایت میں ایمان والوں سے بھی بڑھ کر ان کو بتلایا کہ یہ تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہدایت پر ہیں۔ بہرحال معارف القرآن نے اس جگہ
حضرت ابن عباس کے حوالے سے آیت کریمہ کا شان نزول بھی بیان کیا ہے اور اس واقعے کی اصل وجہ بیان کی ہے۔ معارف القرآن میں اس جگہ حضرت عباس کے حوالے سے یہ واقعہ اور شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہود کا ایک سردار تھا حیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف، اپنی ایک جماعت کو لے کر جنگ احد کے بعد، یہ واقعہ جنگ احد کے بعد پیش آیا، انہوں نے اپنی ایک جماعت کو لے کر مکے میں قریش کے پاس گئے۔ یہود کا سردار کعب ابن اشرف اور تھا ابو سفیان کے پاس یہ لوگ آئے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ مکے والوں نے کعب ابن اشرف سے کہا کہ تم ایک دھوکے باز قوم ہو، دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے لیے ان جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے قریش مکہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کعب ابن اشرف نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 آدمی ہم میں سے سامنے آئیں تاکہ ہم کعبے کے سامنے اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب ابن اشرف کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح سے انہوں نے صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ متحدہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب ابن اشرف سے کہا کہ تم اہل علم لوگ ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، لیکن ہم تو بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمارے بارے میں بتلائیے کیا ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ تو اس پر کعب نے پوچھا تھا، کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا دین کیا ہے ابو سفیان سے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم حاجیوں کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں، حاجیوں کو اونٹوں کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داری کو ختم نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے پرانے دین کو چھوڑ کر اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو سن کر کعب ابن اشرف نے کہا کہ پھر تو تم لوگ حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منہ گمراہ ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کے فریب اور دھوکے کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تر الی الذین، علم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں اصنام پر اور شیاطین پر، ان لوگوں سے کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے ہیں کہ یہ لوگ تو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو آیت کریمہ میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت اہم تعلیم ملتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات نفسانی خواہشات آدمی کو دین اور ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بعض اوقات نفسانی خواہشات آدمی کو دین اور ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ کعب ابن اشرف یہود کا ایک ممتاز عالم تھا جو خدا پر بھی عقیدہ رکھتا تھا اور اس کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل اور دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کے خلاف قریش مکہ سے معاہدہ کر لیا اور قریش مکہ نے اس کے ساتھ معاہدے میں یہ شرط بھی لگائی تھی کہ وہ ہمارے معبودوں کے سامنے سجدہ کرے، اور اس نے اس بات کو بھی گوارا کر لیا۔ اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش مکہ کی شرط کو تو پورا کر لیا، لیکن جو اس کا خود کا اپنا عقیدہ تھا وہ اپنے مذہبی عقیدے پر قائم نہ رہ سکا۔ اس کو تو گوارا کر لیا لیکن ان کی علیحدگی کو گوارا نہیں کیا، بس اس نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے معاہدہ ہو جائے۔ تو ان کی یہ چال کسی طرح سے کام نہیں آئی۔ آگے جو غزوہ احزاب ہوا تھا اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر اس قسم کا ایک اور واقعہ بلعم باعورہ کا نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ بلعم باعورہ سورہ اعراف آیت نمبر 175 آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور سنا دیجئے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ سنا دیجئے ان لوگوں کو اس کا حال جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں، آتیناہ آیاتنا، اس کا حال سنا دیجئے جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 175 ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت بلعم باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کہ ایک جلیل القدر عالم اور اپنی قوم کا بڑا درویش تھا۔ لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن جب اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک سازشیں کی تو یہ سازشیں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن خود مردود ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نفسانی خواہشات انسان کے دین اور آخرت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس کا پورا قصہ سورہ اعراف میں ہی بیان کیا جائے گا، لیکن کیونکہ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے اس لیے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور مفسرین نے اشارتاً اس جگہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجئے ان لوگوں کو اس شخص کا حال جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، یعنی بلعم باعورہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی۔ یہ سب باتیں ہیں جو آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔